السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، محترم سامعین حضرات، 21 جون کو سورج گہن ہونے والا ہے اور یہ سورج گہن حلقہ دار ہوگا، یعنی سورج کے پورے چاروں طرف یا اس کی پوری گولائی میں اجالا ہوگا اور درمیان میں اندھیرا ہوگا۔ زمین پر رہنے والوں کو اتوار 21 جون کو حلقہ دار گول دائرے کی شکل میں سورج گہن کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا، اور یہ فلکیاتی نظارہ ٹھیک اس وقت دکھائی دیتا ہے جب چاند زمین کی طرف آنے والی سورج کی روشنی میں آڑ بنتا ہے۔ اس طرح چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ 21 جون کو سورج گہن ہندوستانی وقت کے مطابق 9:15 سے شروع ہو جائے گا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 11 بجے کے وقت میں یہ پورے شباب پر ہوگا اور پھر یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ 12 یا اس کے بعد تک یہ پورے اعتبار سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عجیب و غریب سوالات لوگوں کے درمیان حاملہ خواتین کے تعلق سے مشہور ہوتے ہیں، سنتے ہیں۔ سورج گہن کے وقت تو اس کی شعاعوں روشنی سے حاملہ عورت اور آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا تعلق ڈاکٹری علم سے ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، نہ کہ شریعت سے ایسا کچھ ہے۔ چنانچہ بعض اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس وقت وہ حاملہ عورت نہ کھلی ہوا میں نکلے، نہ آسمان کی طرف دیکھے، نہ دھار والی چیز استعمال کرے اور نہ آگ کے پاس جائے کہ اس سے حمل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ان کی ہدایت کو شریعت کا حکم نہ سمجھتے ہوئے بچنے میں کوئی حرج نہیں، بچا جائے۔ تاہم شرعی اعتبار سے سورج گہن ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ سورج لائق عبادت نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم کر دے تو سورج میں اتنی طاقت و قدرت نہیں کہ وہ اپنے اندر روشنی پیدا کرے۔ چنانچہ جب سورج گہن ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور خوب توبہ، استغفار، دعا اور نماز وغیرہ پڑھیں۔ احادیث میں اس کی نماز ملتی ہے۔ ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے جس کے ذریعے سے اس کی نماز کا طریقہ سنا جا سکتا ہے۔ زمین پر سورج گہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا پھر پورا حصہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے، اس کیفیت کو چاند گہن کہتے ہیں۔ قدیم مذاہب میں سورج گہن اور چاند گہن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے، جبکہ قرآن مجید نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف اور خسوف یعنی چاند گہن کی نماز اور سورج گہن کی نماز ادا کر کے بتا دیا کہ اس کیفیت میں سورج و چاند کی حرکت معمول سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کی نشانی ہے اور قیامت کا منظر ہے۔ اس سے پناہ مانگنے کے لیے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ اتوار کے دن سورج گہن حلقہ دار ہونے والا ہے، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی یاد مزید کی جائے، بڑھا دی جائے، نمازیں پڑھی جائے، صدقات کیے جائے اور ساتھ میں احتیاط بھی کیا جائے، کھلی آنکھ سے اس کو دیکھا نہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔